آپ نے فرمایا کھاؤ کھاؤ یہ جنت کا میوہ ہے، اس کے کھانے سے نہ بواسیر ہوتی ہے نہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ جاؤ پڑھ لو حدیث۔ یہ کیمو جو ہے یہ تو اس کو ڈیڈ کر دیتی ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں تو ماموں نے انگریزی کی دوائی بھیجی ہے امریکہ سے، ہمیں سور دیاں ہڈیاں پیو کے آئیاں ہوں۔ جو گردوں کی پتھری ہے نا، اس کے لیے اتنا زبردست یہ نسخہ ہے نا۔ شوگر کے بہت سارے علاج ہیں جی، شوگر کا علاج چند دن کر کے دیکھ لیں۔ کوئی بھی جو بھی کینسر کرے نا، اس کا یہ میٹھا سوڈا علاج ہے۔ میٹھا سوڈا تھوڑا سا پانی میں ڈال کے روزانہ پیے تو وہ ایسا اثر کرتا ہے۔ یہ کیمو جو ہے یہ تو اس کو ڈیڈ کر دیتی ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ اس سے لڑتا ہے۔ وہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ مقدار اتنی ہونی چاہیے، کم سے کم چنے کے دانے جتنی ہو جائے۔ ہاں جی، پانی میں ڈال کے پی لے، ایک ٹائم پیے۔ اگر زیادہ بلڈ کینسر ہے تو وہ 2 ٹائم پی لے۔ رسولی ہو، ٹیومر ہو تو ٹیومر کا بہترین علاج ہے سوکھی تخم لنگے، خشک۔ اس کو بھگونا نہیں ہے، اس کو ایک چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ لے کر اوپر سے پانی پی لے۔ پھر اس کو پیاس، وہ جیسے جیسے اللہ ٹھیک کرتا جائے وہ چھوڑ دے۔ اس سے پیاس بہت لگے گی، وہ پانی نہ چھوڑے، پانی پیتا رہے جی۔ ایک بار عصر کے قریب پی لے۔ یہ دونوں چیزیں بھی کام کر سکتے ہیں، تخم لنگا بھی اور میٹھا سوڈا دونوں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر کینسر کی ہے تو وہ اور چیز ہے۔ ویسے بھی ٹیومر اس کا ریشے کا بھی تو بن جاتا ہے نا، ٹی بی کا بھی ٹیومر۔ اچھا، پھر وہ یہ دونوں کر لیں، اللہ تعالیٰ شفا دے انشاءاللہ۔ جس کو ہیپیٹائٹس سی ہو نا، چاہے آخری سٹیج ہو، وہ ہلدی لے نا، ہلدی، عامہ ہلدی، کیونکہ یہاں جو ہماری بازاری ہلدی ہے نا، وہ اس میں کچھ نہ کچھ مکس کرتے ہیں۔ یہ کٹوائے، اس کو پنساریوں سے مل جاتی ہے، اس کو کٹوانا ہے۔ کٹوا کے پسائیں نہیں، اس میں گرائنڈ نہیں کرنا۔ پسوانے کے بعد اس کو کپڑے سے چھان لیں، کانچ کی شیشی میں ڈال لو اس کا جو برادہ، تو اس کو گرم پانی، نہ زیادہ تیز گرم نہ ہو نہ ہی ٹھنڈا ہو، نیم گرم پانی میں اس کو ایک چھوٹا چمچ ڈال کے پینے سے صبح نہار میں اس کا علاج ہے۔ ایک بار صبح، نہیں ہیپیٹائٹس، یہ اس کا جگر کی جو بھی بیماری ہے، پتے کی، اگر پتے میں پتھری ہے تو کچا پیالہ لے لیں، پیالہ کچا لے لیں نا، ملتے ہیں نا یہ جو اس کے مٹی والے ہوتے ہیں، اس کو رات کو اس میں جو جتنی اپنی قوت ہے 3 ڈال لیں۔ یہ انجیر نہیں ہوتی، انجیر کو پانی میں ڈال کے بھگو کے اوپر ململ باندھ کے اور اس میں رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا شبنم میں ایک ایسا قطرہ ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے۔ ہاں جی، پڑھ کے دیکھ لیں۔ کتنے دن کرنا ہے؟ جب پتھری نکل جائے، ریزہ ہو جائے گی، بھی چھوڑ دیں۔ انجیر ویسے بھی بواسیر نہیں ہونے دیتی، جوڑوں کا درد نہیں ہونے دیتی۔ ابھی بیٹھے کلو کھا جائے۔ بواسیر کی حالت میں یہ گیلی کر کے کھانی ہے یا خشک کھانی ہے؟ وہ خشک کھانی، وہ بلکہ تازی ملے تو وہ کھائیں۔ صحابی کہتے ہیں نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے ہمیں انجیر کا تھال آیا، ہم بیٹھے کھا رہے تھے۔ اب حدیث میں یہ نہیں ہے وہ خشک تھی یا گیلی تھی، کہیں سے آیا، ہم کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسی تشریف فرما ہوئے تو ہم رک گئے۔ آپ نے فرمایا کھاؤ کھاؤ یہ جنت کا میوہ ہے، اس کے کھانے سے نہ بواسیر ہوتی ہے نہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ جاؤ پڑھ لو حدیث۔ نہیں، ہمیں تو ماموں نے انگریزی کی دوائی بھیجی ہے امریکہ سے، ہمیں سور دیاں ہڈیاں پیو کے آئیاں ہوں۔ ہاں جی، اس پر یقین ہے۔ سوئے کے دانے پتھری نکالتے ہیں اس کی، سوئے کے جو ہوتی ہے پتے،
सोए के पत्ते ये अपना ये मसाने जो गुर्दों की पथरी है ना, उसके लिए इतना जबरदस्त ये नुस्खा है ना, रात को सोने से पहले 1.5 लीटर पानी ले, 1 मुट्ठी सोए की ले ले, जैसे मिल जाते सस्ते हैं, मैंने उसको बॉयल करे, जब पानी पाओ थोड़ा सा सूख जाए, वो पानी पुन के डाल ले, कोसा रहे थर्मस में डालना है। मरीज को 1-1 घंटे के बाद सोया भी हो तो जगा कर पिलाओ उसको। ये पित्ते के लिए भी हो सकता है या सिर्फ गुर्दे के लिए? ये मैं पित्ते का तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ, मैं तो गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी का कह रहा हूँ। हाँ जी, शुगर के बहुत सारे इलाज हैं जी। शुगर का इलाज जैतून का तेल भी है। रात को सोने से पहले बड़े 3 चमचे, सुबह निहार में 3 चमचे करके देख लें, चंद दिन करके देख लें। हाँ जी, फिर शुगर का इलाज ये भी है, एलसी के बीज, कलवंजी के बीज, कलवंजी, इनको बराबर आप कूटना है। ये आप ग्राइंड ना किया करें इन चीज़ों को, थोड़ी मेहनत डालो, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हाँ जी, तो वो आप सुबह निहार मुंह छोटा चम्मच पानी के साथ ले लें। ये शुगर के लिए भी है और भी बड़ी चीज़ों के लिए है। ऐसे बंदा नर बन जाता है, जोड़ां दी हड्डियां भी पूरियां हो जाती हैं। जो ब्लड प्रेशर वाला कभी भी जैतून का पका हुआ खाना ना खाए, और कच्चा जैतून पीने से जो रिफाइंड हुआ वो मिलता है, उससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है। अगर आप ऐसे पिएंगे तो आपको तो वो फायदा देगा, क्योंकि दुनिया में एक वाहिद ऑयल ऐसा है जैतून जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। हाँ जी, और तो ये बड़ी बरकत वाली चीज है। ये पराठा वगैरह बनाया नहीं, गरम नहीं करना है इसको, नहीं। पराठा भी आप देसी घी से खाएं ना। देसी घी एक वाहिद ऐसी चीज है, अल्लाह करे ये खालिस लबे, एक वाहिद दुनिया का देसी घी ऐसी चीज है कि जो इंसानी टेम्परेचर पर खुर जाता है ना। हाँ जी, हाथ पर डालें, चाहे कितनी सर्दी हो, ऐसे ऐसे मले हो, सही है ना। तो ये जो ऑयल हम खाते हैं ना, ये जो हम ऑयल खाते हैं, ये 180 डिग्री पर जाकर उस नहज पे आता है कि जब इंसानों की नालियों से नीचे सही उतर जाए। तो इंसान का दर्जे हरारत है 99। हाँ जी, 180 पर उस नहज पे आएगा जिसमें फिल्टर, वरना वो जब आप देखें तो वो कहते हैं ये बब्बल पैदा करता उतरता है। हमारी भी जनानियां जो है ना, गटर बंद ज्यादा इनकी वजह से होते हैं, बुढ़ियों की वजह से। तेल पानियां फिर वो जरा नहीं खाता जाता डोल देनियां, वो जाके ते अंदर जम जाता है ना। फिर जिले नाला खुलवाओ ना तो एडे एडे डले निकलते नहीं। तो अपने अंदर तुम्हारे क्या लगा हुआ, एसी लगा हुआ है। थोड़ा ये तेल इसलिए होता है कि हंडिया लगे ना, जले ना, रंग ही नहीं चढ़िया जी। एक लाल मिर्चा पाव भावें उन्हें खोते का पैर रगड़ के पाया हुए, रंग चढ़ना चाहिए खाने है जी। फिर ऐसा रंग चढ़ता है, फिर सारी जिंदगी आ करते रहते हैं। जी, डॉक्टर भी अंदर तुन के पाते रहे, अंदरों एंडोस्कोपी कर देंगे, कहते कोई पता नहीं लगता जी। यार हम सारा कुछ सीखोगे तुसी तो फिर मेरे को कौन आएगा, तुसी तो हकीम बन जाओगे यार।